خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کا ولاگ بہت ہی اہم ہے اور اس میں ہم تمام یورپی ممالک کا جائزہ لیں گے کہ وہاں کا شہری بننے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، کتنی مدت وہاں پہ رہنا پڑتا ہے، کیا وہاں پہ ڈوئل نیشنلٹی ہے یا نہیں، اور وہاں پہ کیا زبان کا، ثقافت کا ٹیسٹ اور معاشی طور پہ خود مختار ہونا یعنی آپ کے پاس انکم ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ تو اس ولاگ کو ضرور دیکھیے۔ میں اختصار کے ساتھ تمام یورپی ممالک کا جو ہے وہ جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قبل اس کے کہ ہم ان تمام ممالک کا جائزہ لیں، ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ جو وہاں پہ رہائشی مدت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہاں کا رہائشی ویزا ہے، ریزیڈنٹ پرمٹ ہے۔ ریزیڈنٹ پرمٹ کے بغیر اگر آپ وہاں پہ رہیں، فار ایگزامپل آپ اسائلم میں رہیں یا اسٹڈی ویزے پہ رہیں یا اگر آپ غیر قانونی طور پہ رہیں، تو وہ مدت اس میں کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ مدت وہ کاؤنٹ ہوتی ہے جب آپ کو وہاں کا ریزیڈنس پرمٹ ملا ہوتا ہے، رہائشی ویزا جو ہے جس تاریخ سے ملا ہوگا وہ ڈیٹ جو ہے وہ آگے وہ چلے گی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب آسٹریا کی۔ آسٹریا میں شہریت حاصل کرنے کے لیے 10 سال کی رہائشی مدت جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن اگر آپ نے زبان سیکھ لی ہے اور مقامی کمیونٹی میں اچھی طرح سے انٹیگریٹ ہیں، آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو یہ مدت پھر 6 سال بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہاں پہ آسٹریا میں دوہری شہریت یعنی ڈوئل نیشنلٹی رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ اگلا ملک ہے جناب فرانس۔ تو فرانس میں شہریت حاصل کرنے کے لیے یعنی نیشنلٹی لینے کے لیے 5 سال کا رہائشی ویزا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر کسی نے فرانس کی یونیورسٹی سے کچھ پوسٹ گریجویشن کی ہو تو اس میں کچھ مدت کم بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد فرانسیسی زبان، ثقافت اور تاریخ اور وہاں کی سیاست کے بارے میں علم ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسرا ملک ہے جناب یورپ کا ڈنمارک، سویڈن کا ہمسایہ ملک۔ وہاں پہ نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو رہائشی ویزے پہ 9 سال تک رہنا ضروری ہے۔ ڈنمارک کی زبان اور وہاں کی جو ثقافت ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو علم ہونا چاہیے، اور ڈنمارک میں جو ہے وہ ڈوئل نیشنلٹی کی بھی اجازت ہے، وہاں پہ آپ 2 شہریت رکھ سکتے ہیں۔ اگلا ملک ہے جناب جرمنی۔ تو جرمنی کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق 5 سال کا رہائشی ویزا اگر آپ کے پاس ہو، اتنی مدت آپ وہاں پہ رہ رہے ہوں، تو آپ اس کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ جو ہے وہ ڈوئل نیشنلٹی کی اجازت ہے، اور آپ کو جرمن زبان آنی چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ جو وہاں پہ ٹیکس پے کرتے ہیں اس کی رسیدیں، اور آپ کا کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ کلین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جناب آ گیا اٹلی۔ تو اٹلی میں جو غیر یورپی سٹیزنز ہیں ان کو نیشنلٹی کے لیے 10 سال کے لیے رہنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی کا جو ہے وہ شریک حیات اٹالین نیشنل ہے تو اس میں پھر یہ مدت 4 سال بھی ہو سکتی ہے، اور اٹلی میں بھی زبان کی مہارت حاصل ہونا ضروری ہے۔ اٹلی کے بعد اگلی بات ہم کرتے ہیں ناروے کی۔ تو ناروے میں نیشنلٹی حاصل کرنے کی جو مدت ہے وہ 6 سے 8 سال ہے۔ اس کے بعد آپ کو ناروے کی زبان یعنی نارویجین زبان اور سوشل اسٹڈیز کا امتحان بھی پاس کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد یورپ کا بڑا ملک اسپین، اس میں نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے 10 سال کی مدت درکار ہوتی ہے، لیکن جو لیٹن امریکن ممالک سے آئے ہوں یا پرتگال کے لوگ ہوں تو ان کے لیے یہ مدت 2 سال کم ہو سکتی ہے، اور یہاں بھی جو ہے اسپینش زبان کا آنا ضروری ہے نیشنلٹی کے لیے۔ اس کے بعد جناب سویڈن کی بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں، اس وقت جو سویڈن میں موجودہ قوانین ہیں ان میں شہریت جو ہے وہ 5 سال کے بعد لے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی نے یہاں پہ شادی کی ہے تو وہ 3 سال کے بعد لے سکتا ہے، اور اس وقت زبان کی یا ثقافت کی کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور سویڈن میں دوہری شہریت رکھنے کا بھی حق حاصل ہے۔ باقی اس میں تجاویز آئی ہیں، اور وہ تجاویز اگر منظور ہو گئیں تو 2026 کے بعد یعنی 1 جون 2026 کے بعد اگر پارلیمنٹ نے اپروو کر لی تو پھر یہ مدت 7 سے 8 سال ہو جائے گی، پھر انکم کی ریکوائرمنٹ بھی ہو جائے گی، اور پھر سویڈش زبان اور کلچر کا جو ٹیسٹ ہے یہ بھی ضروری ہو جائے گا، اور کرمنل ریکارڈ وغیرہ بھی۔ لیکن جو پہلے میں نے بتایا وہ اس وقت موجودہ آج کی تاریخ میں یعنی جو سویڈن کی نیشنلٹی کے رولز ہیں وہ میں نے بیان کیے ہیں۔ اگلا ملک ہے جناب خوبصورت ملک سوئٹزرلینڈ۔ تو سوئٹزرلینڈ میں 10 سال کا رہائشی مدت جو ہے وہ ضروری ہے، اور لینگویج ٹیسٹ جو ہے وہ بھی پاس کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے بعد ہم رخ کرتے ہیں بیلجیم کا۔ تو بیلجیم کی نیشنلٹی کے لیے 5 سال کا رہائشی ویزا ضروری ہے۔ آپ کو معاشی طور پہ یعنی اقتصادی طور پہ خود مختار یعنی آپ کی انکم ہونی چاہیے، اور آپ اپنے اخراجات پورے اٹھا سکیں، اور یہاں کی جو زبان ہے اس پہ بھی آپ کی مہارت ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد بیلجیم کا ہمسایہ ملک دا نیدرلینڈز،
اس کی شہریت کے لیے 5 سال کا رہائشی مدت جو ہے وہ ضروری ہے، اور آپ کو وہاں کے جو کلچر ہے اور وہاں کی ثقافت ہے اس کا ٹیسٹ پاس کرنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن نیدرلینڈز میں دوہری شہریت کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ آپ صرف ایک ہی نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب اسپین کا ہمسایہ ملک پرتگال، جس کی امیگریشن پچھلے دنوں کافی ایزی تھی، بہت سے لوگ وہاں پہ گئے ہیں، اس کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے 5 سال کا جو ہے وہ مدت درکار ہے، اور یہاں پہ دوہری شہریت کی بھی اجازت ہے، اور یہاں کی آپ کو زبان میں مہارت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جناب آخری ملک یورپ کا آئرلینڈ، تو آئرلینڈ کی نیشنلٹی کے لیے 5 سال کی رہائشی مدت جو ہے وہ ضروری ہے۔ آئرلینڈ کے نیشنل ہونے کا ایک یہ فائدہ ہے کہ آپ برطانیہ میں بھی اور یورپی یونین دونوں میں آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ جناب مختصر نٹشل میں یورپی ممالک کی نیشنلٹی کے حوالے سے میں نے بتایا کہ وہاں پہ زبان، وہاں پہ جو ہے وہ جو ثقافت کا ٹیسٹ، اور کتنی مدت آپ کو رہنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ آپ لوگوں کے لیے کافی معلوماتی ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھائیں تو آپ برائے مہربانی آپ ان دوست احباب تک بھی اس کو شیئر کیجئے، اور اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں، اور جن احباب نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ سبسکرائب کر لیں گے تو سویڈن اور یورپ کے دوسرے ملکوں کی جو اہم معلومات ہیں آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔